اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء ہم پڑھ رہے تھے اور جناب ہم نے آیت 37 تک پڑھ لیا تھا جس میں بخیلی کا ٹاپک تھا، اور اب جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو بخیلی کا جو اپوزٹ ہے، اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ بخیلی صرف مال سے ہی اٹیچڈ نہیں ہے، کسی بھی چیز میں آپ کی اگر ضرورت ہے اور حق بھی بنتا ہے، لیکن آپ اس کے لیے اگر وقت نہ نکالیں، اپنی طاقت نہ صرف کریں، اپنا حق ادا نہ کریں، اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں، اور پھر مال بھی حق کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، اور جو ضروری ہے مال بھی جائے گا۔ ہمارے ہاں زیادہ تر بخیلی کا تعلق صرف مال سے بتایا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں مال کی بات ہوئی وہاں پر جہاں پر بخیلی کی بات ہوئی، جو ہمارے پچھلے ٹاپک کو تھا، کل جو ہم نے پڑھا تھا 37 میں بخیلی کا ٹاپک تھا، تو آج انفاق کا ٹاپک ہے، خرچ کرنے کا ٹاپک ہے۔ تو اس میں غور سے دیکھیے گا، آیت 38 سورہ النساء، والذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، رعاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ دیکھیں، غور کریں، یہ ہائی لائٹ کرنے کا ورڈ ہے، اور آگے اس کی ڈیفینیشن کیا آ رہی ہے کہ جو لوگ اپنا مال دکھاوے کے لیے دیتے ہیں وہ عقیدے میں کمزور ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، نہیں تو آپ اور میں بغیر دلیل کے اگر یہ کہنے لگ جائیں کہ جی جو دکھاوا کرتا ہے اس کا ایمان کمزور ہے، اگر ہم یہ ڈیفینیشن دیتے ہیں تو سامنے والا اس کو ہماری بات ہضم نہیں ہوگی۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو شخص پردے کا حق ادا نہیں کرتا، والدین کا حق ادا نہیں کرتا، اور چوری چکاری، زانی، زنا، جو بھی ہے، کسی بھی گناہ کا مرتکب ہے اور ڈرتا نہیں ہے، یا بس، تو اس کو ہم اگر کہیں کہ تم متکبر ہو تو وہ تھوڑی سی سمجھنے میں دیر کرے گا، وہ کہے گا میرے اندر تکبر نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ میں کیئرلیس ہوں اور میں عمل نہیں کرتا ہوں، لیکن میں متکبر نہیں ہوں، مجھ میں غرور نہیں ہے، مجھ میں تکبر نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ انجانے میں بھی آپ ہو ہی متکبر، کیونکہ نہ آپ کو اللہ کی ملاقات سے سروکار، نہ آگ سے، نہ جنت چاہیے، نہ دوزخ سے ڈر ہے، اور نہ ہی برے انجام سے ڈر ہے۔ یعنی کس چیز کی اکڑ ہے آپ کو؟ تو بالآخر ماننا پڑے گا کہ ہمارے اندر ایک اکڑ ہے، جو ہم مسلمان اپنے آپ کو کہہ کر عمل نہ کریں تو پھر سارٹ آف تکبر بھی ہو جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح جو دکھاوا ہے، آپ خود دیکھ لیں تفسیر القرآن بالقرآن کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ دکھاوا کر کے مال خرچ کرتے ہیں ان کا عقیدہ کمزور ہے، ان کا ایمان کمزور ہے۔ دیکھیں آپ کے سامنے آیت پڑی ہوئی ہے 38 سورہ النساء، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ کہتے ہیں اس کو تفسیر القرآن بالقرآن۔ قرآن کی تفسیر قرآن ہی دے گا کہ جو دکھاوا کرتے ہیں ان کا ایمان اللہ پر اور روز آخرت پر کمزور ہوتا ہے، اسی لیے وہ دکھاوا کر جاتے ہیں۔ نہیں تو اگر انہیں ایمان ہو کہ ایک ایک چیز ایک وہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل دی ہے کہ تل برابر بھی، اور اگر کوئی رائے برابر بھی، کوئی ہلکی بھی چھپی ہوئی چیز بھی ہوگی، ہم وہ سامنے لے آئیں گے اور انسان کا پورا وزن قائم ہوگا۔ تو جو عقیدے کی کمزوری وہ آپ کو دکھاوا کراتا ہے کہ آپ کو عزت بھی چاہیے لوگوں سے، آپ کو دکھانا ہے لوگوں کو، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور آگے اس کی اور آپ کو انٹرو کیا کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف یہ بھی کرایا کہ ایک تو وہ عقیدے میں کمزور ہے، اور وہ شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا ساتھی ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کا ہو جائے شیطان اس کا دوست، اس کا قرین، فَسَاءَ قَرِينًا،
बहुत बुरा उसने साथी बनाया। ये कौन सी कंपेनियनशिप, कौन सी दोस्ती में तुम पड़ गए कि दिखावा करने लग गए। देखें, हमारा टॉपिक कल था बखीली का, और आज टॉपिक आ रहा है कि चलो, हमने कल भी कहा था कि हक के साथ खर्च करना भी कदरदानी है, तो सबके अपने अपने स्टेटस के मुताबिक वो खर्च करेंगे। लेकिन इधर तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तुम्हारे अंदर कोई दिखावा हो, तुम्हारे अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट आ जाए कि एक्नॉलेज करो लोगों को, कि लोगों को भी पता चल जाए कि भाई इसमें मेरी शराकत दारी है, ये मस्जिद में, ये माल में, ये नेकी में मेरी शराकत दारी ज़रूर है। यानी वो अपने आप में छुपता नहीं है, उसको ये आइडिया नहीं होता कि अल्लाह ताला की किताब और कानून के तहत वो अल्लाह ताला की कंप्यूटर सिस्टम में जा चुका है, ईमान नहीं है उसके पास। और अल्लाह ताला ने उसको कहा कि जो शैतान का साथी हो जाए, यानी जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो बखीली अल्लाह की नाफरमानी पर होती है उसको काफिर तक कहा गया, क्योंकि बखीली के टॉपिक में एंड क्या हुआ, वअतदना लिल काफिरीन अज़ाबम मुहीना, कि जो राइट टाइम राइट प्लेस हक के साथ माल, जान, वक्त, तंदुरुस्ती, औलाद खर्च नहीं करते हैं, तो ऐसे कुफ्र करने वालों के लिए जिल्लत वाली सज़ा है, जिल्लत वाला अजाब है। और इधर आ रहा है कि जो दिखावा करता है तो उसका अकीदा कमज़ोर है, और वो शैतान से ताबीर किया गया कि उसका दोस्त हो गया है शैतान, और उसने अपने बहुत ही बुरे दोस्त को मुंतखब किया है। तो इंशाअल्लाह मैं और आप भी पूरी कोशिश करेंगे कि वो जो हमारे यहाँ लोग बड़ा बामुहावरा कहते हैं ना कि जी ऐसे दो के एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना चले, लेकिन कुरान आपको बताता है कि सम टाइम आपको दिखाकर देना पड़ता है। अल्लाह ताला ने मतलब जो कुरान में कुछ इस तरह से आ रहा है कि अगर तुम जाहिर करो जो तुम देते हो, या तुम उसको पोशीदा रखो, अल्लाह ताला जानते हैं, जाहिरा भी दे सकते हो लेकिन दिखावा ना हो, आपका मकसद उसके पसे पुष्ट कुछ और हो, वो दिखावा ना हो। अब वो बेशक लोग आपको कहेंगे कि आपने दिखावा करके दिया है, लेकिन जैसे आजकल मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ और जहाँ मुझे मौका मिलता है, और मैं खुद भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ कि एक बैटरी, एक वो GFC फैन और 2 लाइट, ये हमने देना है विद चार्जर। तकरीबन ऑलमोस्ट 35 से 38,000 का है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट शुरू किया लोगों की कंट्रीब्यूशन से, और लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया, क्योंकि जब मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मैं फ़लस्तीनियों के लिए इतना दिल जला रही हूँ, तो आज जो गर्मी में इतनी सख्त गर्मी है, और जिनके घरों में 1 घंटा लाइट आती है 3 घंटे लाइट जाती है, फिर 1 घंटा आती है, 3 घंटे जाती है, कुछ लोगों के यहाँ 16 घंटे जाती है, कुछ लोगों के यहाँ 5 घंटे जाती है। कुछ लोग बेचारे रात को जब थक हार के घर आते हैं 11 बजे जाती है लाइट, 4 बजे आती है, फिर सुबह 9 बजे चली जाती है, तो उनके लिए तो क्या दुनिया जहन्नुम है। और क्या ये एक बेसिक नीड नहीं है? जैसे कोई मर रहा हो तो आप उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, जैसे कोई पानी की ज़रूरत हो तो आप उसको अपने घर से भी पिला देते हैं, तो क्या ये एक इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है कि हम और आप AC और फैन में बैठे हुए हैं फुल टाइम? और क्या हम गरीबों पर इतना भी खर्च नहीं कर सकते हैं कि उनको कितना सुकून मिलेगा जब उनकी लाइट चली जाएगी और उनका ऑल्टरनेट पंखा, जबकि वो पंखा भी मैंने जो विज़िट किया, मैंने जो सारी चीज़ें पूछी, लोगों के घर एक भी खिड़की नहीं है, या एक खिड़की है, 1.5 कमरों का घर है, 2 कमरों का घर है, 2.5 कमरों का घर है, तो क्या ये इतना भी हक नहीं रखते हैं हम लोग कि हम अपने लेटेस्ट करंट इश्यूज़ को देखें? और हम फ़लस्तीनियों के लिए तो अभी भी शर्मिंदा ही हैं, बस अल्लाह ही हमें माफ़ कर दे और
ان کی حالت سدھار دے، لیکن کم از کم ہم اپنے پاکستانیوں کو یہ ایک بیٹری، ایک فین اور 2 بلب تو دے سکتے ہیں. بچے بیچارے انہوں نے اسکول جانا ہے، ایگزام سر پر ہوتے ہیں، اور بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ٹوائلٹ تک جانا ہوتا ہے، ان کے لیے لائٹ ضروری ہے، ان کے لیے فین ضروری ہے. آپ سوچیں تو صحیح کہ کیا دعا لگے گی. اور چھوڑ دیں یہ ساری باتیں بھی، کیا یہ ایک غریب کا حق نہیں بنتا؟ کیا ایک غریب کا حق نہیں بنتا کہ آپ اور میں اس کو یہ میں نے کتنا بتایا، 31 32 سے 36 یا 38 تک کا پروجیکٹ ہے، جس میں ہم نے اچھا فین، اچھا چارجر اور اچھی بیٹری لی ہے، اور جس کی وارنٹی بھی ہے. تو آپ سوچئے تو صحیح. اب یہ ہم جگہ جگہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ خدا را اپنے پہلے نوکروں کو لگا دو، ان کے گھر والوں تک لگا دو، پھر اپنے رشتہ داروں تک لگاؤ، پھر اپنے جاننے والوں تک لگاؤ. خدا را کچھ کرو. انشاءاللہ پورے کراچی میں لگائیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. اور اللہ تعالی ہم سب کو اچھے کمپینین شپ دے. انشاءاللہ پورے کراچی کو یہ کمفرٹ دیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری گورنمنٹ کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ کوئی اسٹریٹجی مینٹین کرے کہ جہاں اگر کنڈے کی لائٹ کوئی خرچ کر رہا ہے اس کی سزا سب کو دے رہے ہو. تو ہم میں اور یہ فلسطینیوں میں کیا فرق ہے؟ وہی ہے نا، ہم مغرور لوگ بڑا اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں اور نظام کو کی توجہ نہیں دلاتے ہیں. نظام کا کوئی حال نہیں ہے کہ خدا را آپ خود وزٹ کرو نا، جو اس کے فیلڈ کے بڑے ہیں، جو اس معاملے میں بڑے ہیں، وہ خود دیکھیں کنڈا لائٹ کہاں پر ہے. اور اتنی گرمی میں اس طرح سے ان لوگوں کو ستانا، کیا حشر ہوگا، کیا ہم سب کو بددعا لگے گی. اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک غریب کو کیا یہ حق بھی نہیں بنتا کہ اس کا پنکھا چل جائے لائٹ جانے کے بعد. گاؤں آپ دیکھو کیا گرمی ہے، کیا گرمی ہے. اللہ تعالیٰ اور اب بھی کہہ رہے ہیں اور بڑھے گی اور بڑھے گی. تو انشاءاللہ ہم کو یہ 1 مہینے میں بہت کچھ کر لینا ہے کہ ایک رات میں ہم سب کو 2 4 5 6 ہر گھر میں ہر طرح سے لگاتے چلے جانا ہے. سب کو ایک بھی مل جائے تو انشاءاللہ اچھا ہوگا. پھر میں نے دیکھا پچھلے سال میں جب ہم نے یہ کام کیا تو آدھے لوگ اس سے بھی کم دوبارہ بیٹری کے لیے آئے کہ جی بیٹری ختم ہو گئی ہے. نہیں تو آدھے لوگوں نے پھر بیٹری خود ارینج کر لی. چارجر لوگوں کے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ 6 مہینوں کی وارنٹی ہوتی ہے. چارجر بھی بیچارے زیادہ تر لوگ خود ارینج کر دیتے ہیں، کر لیتے ہیں. تو کیا یہ ہمیں حق نہیں بنتا کہ اتنی گرمی میں ہم لوگوں کو یہ سیٹ لگا کے دیں اور لوگوں کو ریلیف ملے، کچھ تو ہماری طرف سے ریلیف ملے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں کہ ہم یہ کام کر سکیں. تو اب دیکھیں، اب اگر کوئی کہے کہ یہ ریان ناس ہے تو اس لیے میں نے آپ کو اس کی اگزامپل بھی دی اور اس بہانے میں نے اس پلیٹ فارم پر یہ بات بھی کر دیا کہ ریان ناس اگر کوئی سمجھ رہا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. مجھے تو ہو رہا ہے کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے تو کچھ دکھاوا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ وہ دکھاوا نہیں ہوتا نیگیٹیوٹی والا، کیونکہ مجھے یہاں سے کہیں سے بھی کوئی اپریسیشن یا مجھے، ہاں میں چاہ رہی ہوں کہ فنڈز ریز کروں اور آپ لوگ خود لگا دو، اپنے قریب گھروں والوں کو خود لگا دو. یہ تو وہ چیز ہے جیسے کہ کوئی بھوکا ہو، جیسے کہ کوئی بغیر کپڑوں کا ہو، جیسے کہ کوئی پانی کو ترستا ہو. یہ اتنی بڑی ضرورت ہے کہ بندے کی لائٹ جانے پر اس کو پنکھا ضرور مل جایا کرے. پنکھے میں بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. بچے پورے پھوڑوں سے بھرے ہوئے ہیں. بلڈ پریشر کا حال برا ہے کہ اچھے خاصے ایکٹیو لوگوں کے بھی بلڈ پریشر فلکچویٹ ہو جاتے ہیں یہ پسینہ نکلنے کی وجہ سے اور اتنا گرم گھر ہونے کی وجہ سے. خدا را پلیز آپ لوگ اپنے اپنے قریبی لوگوں کو دیکھیں کہ انشاءاللہ وہ دن آئے کہ جب ہم اپنا دوبارہ ایک، تو ہم کیا کہیں کہ ایک سروے کیا جاتا ہے. تو میری دعا ہے کہ ہمارے نیکسٹ سروے پر ہمیں لوگ ہی نہ ملے انشاءاللہ تعالی. ہمارے پاس کوئی لوگ ہی نہ ہو کہ جن کے پاس بیٹری والا پنکھا نہ ہو، اچھے والا.
देखें अच्छे वाला पंखा हो, अच्छी बैटरी हो, अच्छा चार्जर हो, अल्लाह करे कि इतना जल्दी ये काम प्रमोट हो आप लोगों के भी जरियों से कि इंशाअल्लाह ताला हमें कोई ना मिले और हम फिर ये वाला काम कुछ दूसरी शक्ल में कर लें और हम दूसरे तरीक़ों से गरीबों को रिलीफ दें इंशाअल्लाह ताला। तो रियान नाज कुछ वो चीज़ है जिसमें आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, आपको दिखाना है, आपको कोई कोई तारीफ़ें समेटनी हैं, और अल्लाह ताला फरमाते हैं उनका ईमान कमज़ोर होता है कि ला युमिनूना बिल्लाह वला बिल यौमिल आखिर, और वो शैतान उसका साथी हो गया होता है और वो बहुत बुरा साथी होता है। अब ये सब आपने और मैंने अपना अपना मामला दुरुस्त करना है। आगे चलिए आयत नंबर 39 में। आयत नंबर 39 में देखें कि वमाज़ा अलैहिम, क्या हो गया है इनको, ये जो दिखावा कर रहे हैं अल्लाह ताला के रास्ते में वक्त माल बात खर्च नहीं कर रहे हैं, इन्हें क्या हो गया है। लव आमनो, क्योंकि ईमान की बात आ रही थी कि दिखावा करते हो, तुम्हें अल्लाह ताला के कयामत के दिन का ईमान नहीं कि तुम्हें इसका बदला मिलेगा, तुम्हें कोई ईमान नहीं कि इसका तुम्हें बदला मिलने वाला है। तो परवरदिगार फरमाते हैं कि वमाज़ा, क्या हो गया है, क्या आफत टूट पड़ती इन पर कि अगर ये मान लेते, अगर इस बात को जान लेते कि दिखावा इस हालत में नहीं, इस तरह से नहीं करना जो कि एक गलत तमीज़ और गलत तरीका हो, और अगर ये ईमान ले आते, यौम आखिर का ईमान लाते और अपना काम जारी रखते। देखें कैसे आ रहा है कि लव आमनु बिल्लाह वल यौमिल आखिर के साथ आ रहा है कि ये अपने काम पे गो ऑन रहते, व अनफक़ू, खर्च करते ही रहते, मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह, जो उस माल से जो अल्लाह ने उन्हें दिया उसको खर्च करते रहते। अगर ये ईमान लाते कि अल्लाह ताला इसका बदला देंगे, वकान अल्लाहु बिहिम अलीमा। आपने देखा कि जो टॉपिक चल रहा है तो अल्लाह ताला का नाम कितना प्यारा मैच कर रहा है कि वकान अल्लाहु बिहिम अलीमा। अल्लाह ताला इन तमाम ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं और वो उनका मकसद क्या होता है। अच्छा, उसके बाद वाली भी आयत देखें कि कितना ज़्यादा इंटरलिंक होती है कि इन्नल्लाह ला यज़लिम, कि तसल्ली रखो, शक भी ना करना कि अल्लाह ताला जुल्म नहीं करेंगे ज़र्रा बराबर भी। जुल्म का मानी होता है हक मारना, कमी बेशी करना, इसीलिए आता है जुल्म का मानी इन्न ज़ुल्म लशिर्कुन अज़ीम, कि बेशक जो जुल्म है वो शिर्क अजीम है, अजीम शिर्क है जुल्म। कमी बेशी कर दी हमने, हक मारा अल्लाह ताला के मामले में। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर तुमने कहीं पर भी अगर ये नेक नियति से की कि जीएफसी फैन की इंडस्ट्री मेरी नहीं है, आप कोई और फैन ले लें, जो मेरे मुंह से बार बार जीएफसी जीएफसी निकल रहा है, तो हाँ अगर मेरी ये कंपनी होती और मैं इसको प्रमोट करने के लिए ये काम कर रही होती तो फिर वाकई में कुछ गड़बड़ मेरे अंदर भी होता ज़रूर। तो आप तो माशाल्लाह कई मर्द हजरात, औरतें जो मार्केट मूव करते हैं, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि और कौन कौन सी कंपनी इससे भी बेहतर होगी। लेकिन मैं तो कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम सब अपने अपने वालों को खुद देखें, और इंशाअल्लाह ये काम हम इतना जल्दी करेंगे, इतना जल्दी करेंगे। गर्मी बहुत सर पर आई है, देर ना कीजिए प्लीज़, देर ना कीजिए। बीमारों के घरों में जहाँ पर उनको शुगर वालों को अपना जो मेडिसिन है, जो कि अपनी इंसुलिन है, वो अगर फ्रिज में रखना है, ये बेचारे बर्फ़ ख़रीदते हैं। तो अगर फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप हो कि हम छोटे छोटे फ्रिज सबको दिला दें, ये सब हक बनता है, ये सब हक बनता है इन गरीबों का। ये कोई हम इतनी लग्जूरियस इनको लाइफ नहीं दे रहे हैं बेचारों को। इनको एक छोटे छोटे फ्रिज मिल जाएं कि ये ठंडा पानी पी लें, ये अपनी चीज़ों को थोड़ा सा सेव कर लें। ये जो उबल रहे हैं गर्मी में, खुदारा कुछ तो देखो। तो जनाब इधर गौर से देखिए कि अल्लाह ताला जर्रा बराबर भी हक नहीं मारेंगे। बेशक अल्लाह ताला
حق نہیں ماریں گے، بالکل ظلم نہیں کریں گے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر ہوگی کوئی نیکی، یضاعفھا، وہ تمہارے حسن سلوک پر ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنا، یضاعفھا، دگنا کرنا چاہیے اس نیکی کو. یہ اللہ تعالیٰ علیم ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں نے کتنا چڑ کر کسی کو کام کر دیا، کتنی محبت سے کسی کے لیے کام کیا، کتنا بدتمیزی سے کسی کو جواب دیا، کتنا مسکرا کر اور تمیز سے کسی کو رسپیکٹ دیا. تو اور کتنی لوگوں کو جو میں کہہ رہی ہوں کہ سب اپنے اپنے قریب والوں کو یہ ایک فین کا سیٹ لگا دیں بیٹری کے ساتھ. اب کتنوں کی گنجائش کتنی کم ہو، 2-3 لوگ مل کر لگا دیں، اور جو لوگ 200-300 لگا سکتے ہیں ایک آدمی. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کی پاکٹ منی کتنی تھی، اس کے پاس بیک گراؤنڈ پہ کتنا تھا، اس کے پاس کتنا مال تھا. اگر اس نے ایک فین میں بھی حصہ ڈال دیا ہے جو کہ اس کی اوقات ہی نہیں ہے، پھر بھی اس نے کہا کہ ہم 3-4 لوگ مل کر کسی ایک کے گھر کا فین لے لیں، تو آپ سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص کو دیکھیں گے کہ اگر ہوگی کوئی نیکی، وہ دگنا چگنا کر کے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو دیں گے، اور اپنے پاس سے اجر عظیم بھی ضرور دیں گے. جیسے ہم نے لیٹسٹ ان باتوں پر اکثر جو میں غور و فکر کرتی ہوں جو اللہ رسول پر جھوٹ آیا ہوا ہے، اور ہم اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح ہمیں کرنٹ افیئرس سے بھی تعلق رکھنا ہے. ہم کوئی صرف آئین گائن پڑھانے والے ٹیچرز نہیں ہیں. ہم قرآن کو بہت ہی ڈیپلی اسٹڈی کر کر اس پر عمل کرنے کے ساتھ ہماری یہ کلاس ہوتی ہے کہ ہم اس کو ویلفیئر سطح پر بھی بلندی سے لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ کتنا پہنچا سکتے ہیں مرنے سے پہلے پہلے. اور انشاءاللہ جب آپ کی پوری زندگی لوگوں کی مدد میں گزرے گی تو پھر میرا ایمان ہے کہ جس دن ہم مر جائیں گے تو دوسرے دن سے بھی کیلکولیشن انشاءاللہ میری آپ کی ایسے ہی ہوگی کہ جی انہوں نے اتنے بجے پڑھانا تھا، انہوں نے روز 3-4 نیک کام کرنے تھے، انہوں نے اپنی 5 وقت کی نماز پڑھ کے کچھ نفلیں پڑھنی تھیں، کچھ صدقہ کرنا تھا، کچھ بزرگوں کا احترام کرنا تھا، کچھ نیکیاں کرنی تھیں. تو انشاءاللہ جب ہم مر بھی جائیں گے تو اللہ کرے کہ یہ ہماری کیلکولیشن اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی، اور پروردگار ہمارے لیے بس ان تمام ہماری زندگی کی نیکیوں کو صدقہ جاریہ کریں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، جو کہ پروردگار فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. یا ہم انشاءاللہ سورہ مومن میں پڑھیں گے، بڑا پیارا ٹاپک ہے کہ کچھ ایسے مومن ہوتے ہیں کہ جن کے لیے فرشتے سور پھونکنے کے دن تک دعائیں خیر کرتے ہیں. تو پروردگار میرا اور آپ کا شمار ان لوگوں میں سے کر دیجئے کہ میرے اور آپ کے اعمال نامے میں شرک نام کی کوئی چیز نہ ہو، ریا ناس نہ ہو، تکبر نہ ہو، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو، ہم نے کسی کو اپنی ذات سے رلایا نہ ہو، ہم نے کسی کا مال نہ کھایا ہو انشاءاللہ. اور بھی اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کی کتاب میں گناہ ہے پروردگار ہمیں اس سے بری الذمہ تندرستی کے ساتھ کر دیجئے. نہیں تو جب اللہ کی مار پڑتی ہے، بیماری آتی ہے، مر رہے ہوتے ہیں، تو بڑے بڑے جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں اور وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. لیکن میں اور آپ اپنی تندرستی میں گھٹنا ٹیکنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے. اللہ تعالیٰ کے آگے ہم اپنے گھٹنے ٹیکنا چاہتے ہیں. تو جناب ایک بھی نیکی پیچھے آگے نہیں ہوگی. پروردگار پوری اجرت سے آپ کو نوازیں گے، اجر عظیم دیں گے. اور پھر بڑی پیاری آیت آ رہی ہے، بہت ہی سمجھنے والی آیت نمبر 41. فَكَيْفَ، یہ اسٹائل مجھے اللہ تعالیٰ کا انداز بیاں بڑا پیارا لگتا ہے. فَكَيْفَ، کیا حال ہوگا، تم سوچو تو صحیح، کیا لمحہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ویژولائز کرا رہے ہیں آپ کو کہ کیا وقت ہوگا. بس کیا ہوگا جب لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ تفسیر القرآن بالقرآن، ہمیں اس کا جواب تو ملنا چاہیے کہ کون ہوگا گواہ، کس کو لائیں گے گواہ.
تو جب آگے ہم نے آیت پڑھی تو کلیئر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہو گیا، وَجِئْنَا بِكَ، وَجِئْنَا بِكَ، آپ کو بھی لائیں گے اے نبی۔ تب الحمدللہ ہم نے انڈرسٹینڈ کیا کہ ہر دور کے نبی ان کو بلایا جائے گا۔ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے میں اب آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ آیت نمبر 41 کہ کیا ہوگا، کیا لمحہ ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے گواہوں کو منتخب کر کر بلائیں گے، اور اے نبی آپ کو بھی بلائیں گے، علی ہؤلاء شہیدا، ہم سب کی طرف اشارہ ہے، اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے، ان سب پر پھر آپ کو بھی گواہ بنا کر بلائیں گے۔ تو جس دن، اس دن یہ حال ہوگا کہ یوم اذن، اس دن یود الذین کفروا، جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کا حق نہیں جانا، عمل نہیں کیا، اس کی خواہش ہوگی، اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی۔ دیکھ لیجئے کفرو، کفرو کا ڈیفینیشن کیا رہا ہے؟ رسول کی نافرمانی۔ رسول کی نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ وحی کی نافرمانی۔ تو یہ وہ دن ہوگا کہ خواہش کریں گے، چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور نافرمانی کی ہوگی رسول کی، کہ کاش لو تسوا بہم الارض، کاش ان کو زمین کے اندر دھسا کے برابر کر دیا جائے۔ ہمیں یہ وقت نہیں دیکھنا، ہمیں اٹھنا نہیں ہے، ہمیں کیوں اٹھایا گیا، ہمیں کیوں دکھایا گیا، ہمیں کیوں اپنی غلطیاں دکھائی جا رہی ہیں۔ وہ موت کاش ہماری موت ہو جاتی، کاش ہم زمین میں برابر کر دیے جائیں۔ اور اس آیت کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ نہیں چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے کوئی ایک بات بھی۔ ساری بات سامنے آ جائے گی، ساری بات سامنے آ جائے گی۔ پروردگار اس دن مجھے بھی رسوا ہونے سے بچائے، آپ کو بھی، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچائے، اور ہم سب پر رحمتوں کے نزول جاری ساری ہوں، اور سب سے بڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کے بے پناہ بہترین فرمانبردار بندوں میں اس وقت بھی شامل ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔